بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات نے مجھ سے فیس بک پہ بھی اور پرسنل واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی شاہ رخ خان کے تعلق سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب شاہ رخ خان عمرہ کے لیے گئے ہیں تو کیا ان کا یہ عمرہ قبول ہوگا یا نہیں؟ ان کی رقم بھی ایسی ہے جو کہ فلموں سے کمائی گئی ہے اور ان کا کاروبار بھی وہی ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو کیا ایسا کہنا شریعت سے ثابت ہے کہ کسی کو اس طریقے سے یعنی کہ اس کو ٹورچر کیا جائے یا پھر اس کی نیکی کو اس طریقے سے پامال کرنے کی کوشش کی جائے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے کہ شاہ رخ خان جو کام کرتے ہیں وہ گناہ کا کام ہے۔ یہ بات یہاں یاد رکھے، یعنی کہ وہ فلموں میں کام کرتے ہیں تو گناہ کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس سے معاشرے میں فحاشی بھی پھیلتی ہے اور نہ جانے کیا کیا برائی پھیل جاتی ہے۔ تو بذات خود شاہ رخ خان گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے اور آپ اس کے گناہ پہ، مثال کے طور پہ آپ نے شاہ رخ خان کو دیکھا کہ وہ کسی فلم میں ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ ایک مندر میں کسی باطل معبود کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور اس میں سے وہاں سے کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے کہ وہ اس کا کام بنا دیتی ہے، تو آپ وہاں پر تالیاں پیٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ اور اگر وہ عقیدے کے ساتھ کر رہا ہے تو شرک بھی ہے، خالی ریل نہ ہو بلکہ ریل سمجھ کے اگر کر رہا ہے تو پھر شرک بھی ہے۔ آپ اس شرک پہ اور گناہ کے کام پہ خوش ہو کے تالیاں پیٹتے ہیں، اور جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ تو دوغلا پن ہوا نا۔ اور یہ بات یاد رکھے، گناہ کرانے پہ، گناہ کرا کے شیطان خوش ہوتا ہے۔ آپ اس کی فلموں کو پرموٹ کر کے، پرموشن کر کے، اس کو دیکھ کے، اس کو اپریشیٹ کر کے اور تالیاں پیٹ کے ہنسی مذاق کر کے اس کو اس طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے مزید گناہ کرے۔ آپ اس کو اس طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ فلم اس کی اوپر ہائی لیول پہ جائے اور اس کو آگے اور مزید یہ کام کرنے کا موقع ملے۔ تو جب آپ اس پہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، گناہ کے کام پہ تالی بجاتے ہیں، تو یہ تو شیطان کا کام ہے نا۔ بھائی گناہ کرا کے شیطان خوش ہوتا ہے کہ رحمان؟ بولو، شیطان خوش ہوتا ہے نا گناہ کرا کے، رحمان تو نیکی سے خوش ہوگا۔ اور نیکی پہ آپ لوگ رو رہے ہو، نیکی پہ کہتے ہو کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو یہ تو آپ لوگوں کا خود باطل بنا ہوا کہ شیطان کے ساتھ کھڑے آپ۔ لہذا اگر کوئی نیکی کے کام میں مشغول ہے تو اللہ سے اس کے لیے اور مزید نیکی کرنے کی دعا کرے کہ اللہ آپ نے اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ شاہ رخ خان کا پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے عمرہ کے لیے بلا لیا، آپ کو تو نہیں بلایا، مجھے تو نہیں بلایا، جبکہ آپ تو پکے سچے مسلمان ثابت کر رہے ہیں خود کو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کون پکا سچا ہے، لیکن آپ خود کو پکا سچا مسلمان ثابت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ آپ فلمیں دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہو، تالیاں پیٹتے ہو جب وہ کسی غیر محرم کی باہوں میں جھول رہا ہوتا ہے یا کسی کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ گا رہا ہوتا ہے موسیقی پہ اور وہ ناچ رہا ہوتا ہے، تب آپ خوش ہوتے ہو۔ تو بتائیں آپ رحمان کا ساتھ دینے والے ہیں یا شیطان کا؟ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے شاہ رخ خان کو کوئی نیکی کرنے کا موقع دے دیا تو یہ شاہ رخ خان پہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس کو یہاں سے مطلب یہ کرے کہ بھائی اس نے غلط کیا ہے عمرہ کر کے، تو فلم بنا کے کون سا صحیح کیا ہے جس پہ آپ تالیاں بجاتے ہو؟ اگر عمرہ کر کے صحیح نہیں کیا، جبکہ عمرہ تو ایک نیکی ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن فلموں کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ ایسی چیزوں سے روکا ہے، وہاں پر تو آپ خوش ہوتے ہو۔ اور جو نیکی کر رہا ہے جب وہ نیکی کرنے لگا تو آپ رونے لگے۔ تو نیکی پہ شیطان روتا ہے، یاد رکھے، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، اس کو دیکھ کے شیطان روتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو فلمیں دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہو اور نیکی جب وہ کر رہا ہے تو آپ رو رہے ہو، تو شیطان کی صف میں کھڑے ہو گئے آپ سب لوگ۔ لہذا اس طریقے سے شاہ رخ خان اگر اس نے
یہ نیکی کا کام کیا ہے تو اس کو اس پہ اپریشیٹ کرے اور دعا دے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس فاحش کاری سے نکال کے نیکی کی طرف لے آئے۔ پتہ نہیں ایسی شخصیت جب جو ہے گناہ سے توبہ کرتی ہے تو ہزاروں کو اپنے پیچھے جو ہے توبہ کے لیے اکٹھا کر لیتی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ توبہ کر بیٹھیں گے۔ تو اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو اس پہ جو ہے ان کے لیے دعا کرے، نہ کہ فلموں پہ۔ فلموں کے بارے میں آپ یہ کریں کہ اللہ ان کو جو ہے اس جہنم کے دلدل سے نکال لے، اس باطل پنے سے نکال لے۔ اپنے گھر کی تو نے زیارت کرا دی، اللہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما کے اللہ اس کو جو ہے ہدایت عطا فرما دے۔ ہونا تو یہ چاہیے، آپ جو ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیکی پہ اپریشیٹ کرے اور گناہ پہ تنبیہ کرنے کا حکم ہے۔ تنبیہ آپ نے کبھی کیا نہیں، وہاں تو تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی واہ اس میں اتنی اچھی ایکٹنگ کی ہے، اتنی اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ اور یہ جو ریئل ایکٹنگ یعنی کہ جو ریئل ہے، جو حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو قبولیت کا مسئلہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ اللہ اور شاہ رخ خان کا مسئلہ ہے۔ وہ ان کا حج قبول کریں گے، عمرہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا مسئلہ ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں جو ہے ٹانگ اڑانے والے؟ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیکی کی ہے تو ان کو اپریشیٹ کرے، اور گناہ کیا ہے تو ان کے لیے استغفار کرے، اللہ ان کو بھی توفیق دے دے، یہ بھی آپ کے نبی کا امتی ہے۔ اللہ اگر یہ جہنم میں جائے گا تو نبی پہ زور پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوچے کہ ان پہ جو ہے اپنے ایک ایک امتی کا کتنا زور پڑے گا جس وقت جو ہے لوگ جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی کی برائیوں کو نہیں دیکھنا بلکہ نیکیوں کو دیکھنا ہے۔ نیکیوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، برائی کو دیکھیں گے تو وہ تو برائی میں ہے ہی، آپ بھی جو ہے اس کی چگا چوند میں اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ لہٰذا اس کو ترک کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت شاہ رخ خان کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرما دے، اور فلم والی جو زندگی ہے اس سے توبہ کر کے اللہ تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔